یہ سامنے کھڑے ہوئے معزز مہمانان کرام، ان سے بہت ہی ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ آگے تشریف لے آئیں، کرسیاں خالی ہیں، آگے جگہ پر کر لیں۔ ہمارے بیچ حضرت محتمین صاحب اور اسی طریقے سے معزز علماء کرام، معزز مہمانان کرام موجود ہیں۔ حضرت قاری ساجد صاحب، اسی طریقے سے جو ہے حضرت مولانا انیس الرحمن صاحب، حضرت مولانا ابراہیم صاحب، اور میرٹھ سے تشریف لانے والے معزز مہمان، معزز عالم دین حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب اور بھی دیگر علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آگے تشریف لے آئیں، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان سبھی حضرات سے، معزز سامعین، معزز مہمانان کرام، سبھی سے بہت ہی ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اردو میں تقریر پیش کرنے کے لیے محمد اسعد کانپوری شعبہ حفظ کے طالب علم ہے، یہ اردو میں آپ کے سامنے تقریر پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمیں گناہوں سے بچا دے یا الہی، ہمیں گناہوں سے بچا دے یا الہی، بگڑی ہوئی امت کو سنوار دے یا الہی، یہود و نصارہ کی چال چلن سے کہیں برباد نہ ہو جائیں، یہود و نصارہ کی چال چلن سے کہیں برباد نہ ہو جائیں، اس امت پر کرم فرما، اپنا بنا لے یا الہی۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، آج کی اس پرنور محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میری تقریر کا موضوع ہے دور حاضر اور ہماری ذمہ داریاں۔ بارگاہ عظیم میں دعا کریں کہ خالق کائنات مجھے صحیح بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوانان اسلام، آج کے اس نازک دور میں ہمارا معاشرہ کن کن خرابیوں سے دوچار ہے اور ان کے دفاع کی کیا تدابیر ہے، ان سب پر اس مختصر سے وقت میں تفصیلی روشنی ڈالنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ پھر بھی بعض فتنوں کا اجمالاً ذکر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ہمارا معاشرہ بدنامی کے غار سے نکل کر نیک نامی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ عزیزان گرامی، وہ فتنے جنہوں نے معاشرے کو کامیابی کے پہاڑ سے اتار کر ذلت کے غار میں دھکیل دیا، فلاح و بہبود کی راہ پر گامزن معاشرے کو ناکامی و بدنامی کے عمیق خندق میں ڈال دیا، ہیرے کے مانند چمکتے معاشرے کو کیچڑ بھری نالیوں میں ڈال کر لوہا بنا دیا۔ وہ سینہ کھول کر، دوپٹہ اتار کر، جینس اور ٹی شرٹ چڑھا کر، مردوں سے گلے ملا کر بے پردہ گھومنے والی بے حیا عورتیں ہیں جو اسلام کا لیبل لگا کر، انگریزوں کے ڈریس پہن کر، ہندوؤں کا طریقہ اپنا کر، یہودیوں کی صورت بنا کر، غیر محرموں کی مجلسوں میں جا کر مجلس کی زینت بنتی ہے، جس کی وجہ سے پورا معاشرہ شہوانی و نفسانی مرض میں مبتلا ہو کر ناکامی و بدنامی کے ٹھاٹے مارتا سمندر کے کنارے بیٹھ کر پرسکون زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے، مگر افسوس سد افسوس کہ کوئی اسے بھیک دینے کو تیار نہیں۔ غیور مسلمانوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ اس مرض ناگہانی کو کیسے ختم کیا جائے، ان فواحش کا سدباب کیسے ہوگا، ہماری بچیوں، دوشیزاؤں اور نسلوں کی عصمت
میں آپ کو بتاتا چلوں کہ موبائل وقت کی اہم ضرورت ہونے کے ساتھ دشمنان اسلام کے ارادوں کی سبیل اور اعداء مسلمین کے خوابوں کی تکمیل ہے کہ جنہوں نے سرزمین جاپان کے ناپاک حلقہ کنیز میں محو خواب ہو کر یہ سپنا دیکھا تھا کہ امت محمدیہ کے مقدس عبادت خانوں میں رقص اور مدہوش کر دینے والی کجریوں کے نغمے کیسے بجائے جائے. امت مسلمہ کے کمزور مسلمانوں کو علماء حق کی تبلیغ فلاح دنیا و آخرت کی باتوں کو سننے سے کیسے روکا جائے. پردے میں رہنے والی دو چیزوں کو بے پردہ کر کے شارعان کے چوراہے پر قائم کر کے خناسی انسانی اور جناتی کا شکار کیسے بنایا جائے. چنانچہ ان سلاطین عریانیت و فحاشیت نے اسلامی مخالفت اور فلاح معاشرہ دشمنی میں کیمرے کا موبائل ایجاد کیا اور اس میں طرح طرح کی فحش ویڈیوز اپلوڈ کی. اور مجھے کہنے دیجئے کہ اگر آج سے چند سالوں قبل کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات معلوم ہوگی کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو سینما ہال سے نکلتے دیکھ لیتا تو پورے محلے میں ہلچل مچ جاتی. ایک انقلاب برپا ہو جاتا کہ فلاں شخص ٹی وی دیکھتا ہے, غیر محرموں کو دیکھتا ہے, گندی تصویریں دیکھتا ہے. لہذا اب ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے دور موجود کی اس مہلک بیماری کو بند کرنے کے اسباب و ذرائع تلاش کرے, ورنہ وہ دن دور نہیں کہ ہماری بچیاں موجد عریانیت یعنی یورپ کی بے حیا لڑکیوں کی طرح عریانن پھرنے لگے. ہمارے معاشرے میں مثل یورپ زنا عام ہو جائے, مسجدوں میں موبائل سے گانے بجنے لگے اور طلباء مدارس اپنے اسباق اور کارہائے مدرسے کو چھوڑ کر موبائل میں اپنا وقت زمین ضائع کرنے لگے. مذہب اسلام کے پاس بانو, آؤ قدم سے قدم ملا کر, آواز سے آواز ملا کر, دل سے دل ملا کر یہ آواز لگائیں کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزار کر ان برائیوں کو مٹا کر دم لیں گے جنہیں فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے, جنہیں فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے, وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی. وما علینا الا البلاغ. ماشاء اللہ, بہت خوب بہت خوب. ابھی میں طفل مکتب ہوں, نہ واعظ ہوں نہ